بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا بڑا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب میں ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دی گئی؟ وہ عورت کون تھی؟ اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کو بیان کریں گے۔ قوم لوط ایک ایسی قوم تھی جس نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم نے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا شروع کر دیے اور اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ کو چھوڑنے کا کہا اور صحیح راستے پر آنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث فرمایا، جن کو تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان سے کہا، یہ بدفعلی انجام مت دیں اور یہ ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، تم ایسی خواہشات ان کے ساتھ پوری کرو، وہ بھی حلال طریقے سے۔ اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اگر تمہارا رب عذاب لانے والا ہے تو اس کو کہہ عذاب لے آ، ہم تیار ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 3 فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور حضرت لوط سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج کی رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے۔ اگر سدوم کا کوئی شخص ان مہمانوں کو دیکھ لیتا تو وہ ان کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر کوئی راہ گیر ان کے علاقے سے گزرتا تو وہ اس کو پکڑ کر جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے جوانوں کو بچانا بہت مشکل ہے جن کو انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ حضرت لوط کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کے گھر آ کے ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں ایک شرارت سوجی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں قوم سدوم کو جا کے بتا دوں کہ حضرت لوط کے گھر 3 خوبصورت نوجوان آ کر ٹھہرے ہیں اور وہ آ کے ان کو پکڑ لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ پر ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ کافر اور منافقہ تھی اور اپنی قوم میں تمام برے ہونے والے کاموں میں ملوث تھی اور ان کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط کی بیوی کا نام واحلہ یا وائلہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کا نام نہیں، جبکہ انگلش لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایڈٹ لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب اس کو علم ہوا کہ یہ 3 نوجوان آج رات ہمارے گھر رہنے والے ہیں تو وہ قوم سدوم کے شریر لوگوں کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں حضرت لوط کے گھر 3 خوبصورت اور پرکشش چہرے والے انسان آئے ہیں، تم لوگوں کو ان کو جا کے دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فاحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں سے بدفعلی کے لیے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ وہ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان جو دراصل انسانی شکل میں فرشتے حضرت جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ان لوگوں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے ہی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی دونوں بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ اسی دوران حضرت لوط اپنی بیٹیوں اور فرشتوں کے ساتھ تیز تیز قدم بڑھا رہے تھے۔ آسمان ایسے سرخ ہو رہا تھا، پتھر کے مینا برس رہے تھے۔ اتنی زوردار گرج کی آواز خوفناک آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ آپ فرشتوں کے ساتھ تیز تیز قدم بڑھا رہے تھے اور ان کی نظریں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بہت بڑا سا پتھر سدوم پر جا گرا۔
جب وہ وہاں پر گرا تو ایک بہت خوفناک آواز آئی، لہٰذا حضرت لوط کی بیوی وائلا جو اپنے قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس سے اللہ کا عذاب کا ایک پتھر اس پر بھی آ گرا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اس جگہ بت بن گئی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا، اور ایسی کون سی چیز تھی جو اس کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی؟ لہٰذا وائلا کے دل میں دنیا کی محبت تھی، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت اس کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا، ایک قبل حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو بہت سی نصیحتیں کی۔ اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے حضرت لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی، دوسری طرف حضرت آسیہ تھی جو فرعون کے محل میں تھی۔ وہ فرعون جس نے خدائی کے دعوے دار تھا اور محل میں رہنے کے باوجود اللہ لا شریک پر ایمان لائی اور نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ لہٰذا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دو ہمارے صالح بندوں کے نکاح میں سے تھی اور انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ دونوں عورتوں سے کہہ دیا جائے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جس نے دعا کی، اے میرے رب، اپنے ہاں میرے لیے ایک جنت میں گھر بنا دے، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے بچا، ظالم قوم سے مجھے نجات دلا۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے جن کے نام ہیں سدوم، عمورہ اور زگر تھے، یعنی قوم لوط کا مسکن۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں، پینے لائق پانی بھی دستیاب نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس پتھر کا مجسمہ دریافت کیا جو دیکھنے میں بالکل انسان لگتا ہے۔ دراصل یہ مجسمہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا ہے۔ یہ مجسمہ آج اردون ماؤنٹین ٹین کے سدوم نامی پہاڑی پر موجود ہے، بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے عبرت کا نشان بھی ہے۔ حضرت لوط کی بیوی اس واقعے میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ دراصل ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے کام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم حضرت لوط کی بیوی کے جیسے تو نہیں؟ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اللہ کے احکام سے دور ہیں۔ وائلا کو یہ پتہ تھا وہ مہمان خدا کے فرشتے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نہ نکال لی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک پتھر بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم ظاہری طور پر مسلمان ہو اور ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہو؟